बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 9 मई है और 9 मई को बखूबी वाकिफ़ हैं कि क्या हुआ था और किस तरह हुआ और किस तरह 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस मुल्ज़मान हैं वो कैसे आज़ाद हो गए और किन्हें आज़ादी किसने दिलवाई। और आज दो तरफ़ा 9 मई को मनाया जा रहा है, हुकूमती तरफ से और पाक अफवाज की तरफ से यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है, और पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इसको जो है वो यौम निदामत के तौर पर मनाए जाने का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। पाकिस्तान के अंदर 9 मई का वाक़या रूनुमा हुआ था जब बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई थी और उन्हें मनसब से हटाया गया था। तो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, पेशावर में हमला हुआ, कराची के अंदर जो है वो रेंजर्स की जो चौकियां थी उनको जलाया गया, काफ़ी हंगामा आराई की गई थी और यहाँ पीपल्स बसों को जलाया गया था। तो 9 मई का जो वाक़या हुआ था वो एक भयानक और स्याह दिन के तौर पर अगर मनाया जाए तो ये कोई वाक़या मामूली नहीं था, बड़ा जो है वो गैर मामूली वाक़या था। एक फ़र्द की गिरफ़्तारी पर इतना रद्द-ए-अमल सामने आया और DGI-SPR की जानिब से उसकी यौम स्याह मनाने के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आई और बानी पीटीआई को कहा गया कि आप मनोन दिल से तस्लीम करें और माफ़ी मांगें, तभी आपको जो है वो माफ़ किया जाएगा और आपसे डायलॉग नहीं होंगे और आपसे कोई गुफ्तगू शुनीद नहीं होगी। आप जो है वो शरपसंद हैं, आप इंतशार फैलाने वाले हैं और आपने 9 मई का जो वाक़या करवाया गया वो मामूली वाक़या नहीं था, इसकी जगह साई हुई वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ आई। तो नाजरीन, बात अब की जाए तो ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और इसके पीछे कौन था। और कोर कमांडर का हाउस कोई मामूली हाउस नहीं था, जिसे जिना हाउस भी कहा जा रहा है। तो वहाँ पर रिट कायम नहीं थी हुकूमत की, वहाँ पर रिट कायम नहीं थी इदारों की, वहाँ पर रिट कायम नहीं थी अफवाज पाकिस्तानी। खुदा न खास्ता ये सिंध में अगर वाक़या GOC पनुआकिल हो या कराची के अंदर जो इस तरह के यहाँ पर हैं कोर कमांडर हाउस है, वहाँ पर अगर कोई मेरी आँख से देखे तो उनके लिए नस्लों तक उनकी बर्बादी हो जाती और नस्ल उनके याद करते और किस तरह इस तरह के वाक़यात करते हैं। ये बदकिस्मती है कि एक सूबे के अंदर वाक़या हुआ और तमाम जो इनके मुल्ज़मान हैं वो अदालतों से रिहा पाए गए। अगर ये वाक़या सिंध में होता इस तरह का तो याद रखें कि उनको कभी भी किसी किस्म की रियायत नहीं होती, ना अदालतों की तरफ से रियायत होती और ना ही उन इदारों की तरफ से रियायत होती। लेकिन खुशकिस्मत कह लें या बदकिस्मत कह लें कि पंजाब के लाहौर में ये वाक़या हुआ, पेशावर में वाक़या हुआ और वहाँ के तमाम जो मुल्ज़मान हैं वो बाइज़्ज़त बरी होते गए हैं और किसको भी इसकी सज़ा नहीं हुई और फ़ौजी अदालतों को भी रिजेक्ट किया गया। और ये वाक़या जो रूनुमा हुआ उस पर कोई निदामत नहीं है पीटीआई को, इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है पीटीआई को। और वो कहते हैं कि हम माफ़ी किससे मांगे, क्यों मांगे, और हमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम माफ़ी किस लिए मांगे। और पीटीआई डट के खड़ी है और पीटीआई ने ये भी कह दिया है कि कोर का कमांडर हाउस पर या जो 9 मई के वाक़यात हैं उन पर ख़ुद जो इदारों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो बेबस क्यों थे और उन्होंने इन वाक़यात को क्यों नहीं रोका और क्यों इस तरह की खुली छूट दी गई। तो नाज़रीन, अब जिसके वजह से वाक़या रूनुमा हुआ 9 मई का, जिसकी वजह से ये वाक़या इतना बड़ा वाक़या हो गया,
تو اس شخص کی جو کیفیت ہے، اس شخص کو جو فیسلٹیز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری کو احتساب عدالت کے جج بشیر احمد نے بلایا تھا، یا محمد بشیر جو احتساب عدالت کے جج تھے، 11 سالوں سے احتساب عدالت کا وہ جج لگا رہا ہے اور ہر حکومت نے اس کو ایکسٹینشن دی ہوئی تھی، تو کہا کہ زرداری جو ہے وہ بیمار ہیں اور کافی علیل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایئر ایمبولنس پہ بھی اس کو لے آئیں، عدالت میں اسے ایمبولنس پر بھی جو ہے وہ آ کر کھڑا کریں اور وہاں اس کو پیش کیا جائے۔ تو زرداری نے پیک تھا کووڈ کا، اس میں جو ہے وہ شدید علیل تھے، تو عدالت میں بھی پیش ہوئے۔ تو یہ تو فرق صاف ظاہر ہے ڈومیسائل کا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ مجھے جم کے لیے جو ہے وہ ساز و سامان چاہیے، ان کو وہ سامان ملا، کہا کہ یہ سامان کم ہے تو اور 2.5 لاکھ کا سامان لے کر دیا گیا، کہا کہ یہ سائیکل جو ہے وہ کام کی نہیں ہے، دوسری سائیکل دے دیں، انہیں سائیکل دی گئی۔ اور دیسی کھانوں میں مرغی انہیں پسند ہے، دیسی کھانوں میں وہ مرغیاں ان کو مل رہی ہیں، ملاقات کے لیے جو بھی حکم کرتے ہیں وہ ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، سبھی ان سے ملتے ہیں، جن کے لیے وہ بلاوا دیتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، اور 6 کمرے ان کو دیے گئے ہیں، ان کے جو فزیو تھراپی ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کو ہر سہولت دی جا رہی ہے، اور 9 مئی کے تمام جو ملزمان ہیں وہ باعزت بری ہو گئے، کن کو سزا نہیں ملی، اور کس کی بات ہو رہی ہے کہ اب ان سے جو ہے وہ کس قسم کا صلح نہیں ہوگا۔ تو ناظرین بات تو سامنے ہے کہ سب کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، سب کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، اگر نہیں دیا جا رہا تو وہ یہاں سندھ میں امن و امان قائم نہیں کیا جا رہا، اگر سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں تو سندھ کو نظروں میں رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ابھی فیصلہ ریسنٹلی آیا ہے کہ مخصوص نشستیں دی جائیں، جبکہ جو آرٹیکل آیا ہے یا جو الیکشن کے حوالے سے دفعات موجود ہیں ان میں واضح ہے کہ جو جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی تو ان کو مخصوص نشستیں کس حساب سے دی جائیں، لیکن ان کو فیصلہ آیا کہ دے دی جائے، اور کس کی مجال کہ ان کو نہ دے۔ جیل میں سہولت فل ہے، ان کو بہنیں ملتی ہیں، وکلا ملتے ہیں، سارے جو رہنما ہیں وہ ملتے ہیں، وہاں سے ڈائریکشن دی جاتی ہے، اور حزب اختلاف کی بڑی جماعت پی ٹی آئی ابھر کر قومی اسمبلی میں کھڑی ہے، پنجاب اسمبلی میں کھڑی ہے، کے پی کے میں ان کو حکومت دی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے، مطلب اس سے کیا سمجھا جائے کہ آپ اس سے جو ہے وہ سختی سے پیش آ رہے ہیں، آپ ان پر سختیاں کر رہے ہیں، آپ ان پر جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ تو کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں البتہ آپ ان کی بی ٹیم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بنا رہے ہیں کہ ہماری بی ٹیم ہے، بی ٹیم رہے گی، آپ ان کو تیار کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں۔ جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ کس بنیاد پر ملاقات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے، اور جس کو کہہ رہا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، امریکہ کے چنگل سے قوم کو رہا کرواؤں گا، اسی امریکی سفیر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ ان سے ملاقات گھنٹوں تک جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر آپ کے جو رہنما ہیں وہ امریکی سفیر سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میں مدد کریں۔ سب کچھ تو آپ کو مل رہا ہے، سب ہی کچھ تو آپ کو دیا جا رہا ہے، ہر فیسلٹیز تو آپ کو مل رہی ہے، تو 9 مئی کا واقعہ کس کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ رونما ہوا؟ بالکل ہوا، لیکن وہاں کے جو ملزمان ہیں وہ تو سب رہا ہو گئے، عدالتوں سے انہیں بڑا ریلیف مل گیا، عدالتوں سے بڑا انہیں جو ہے وہ خوش کر کے نکالا گیا، اور بانی پی ٹی آئی کی خدمت چاکری ہو رہی ہے، نوکر چاکر ان کو دیے گئے ہیں، ان کے لیے کوئی وہ روک ٹوک ہے ہی نہیں، تو کس سے آپ جو ہے وہ انتقام لے رہے ہیں؟ انتقام اگر یہ جیل میں رہ کر اس طرح کا انتقام ہے تو یہ تو جیل سب کو ملنی چاہیے، پھر کہیں گے کہ ماشاءاللہ جیل نہیں ہے، عیاشیاں ہیں۔ اور پرویز الہی کے لیے کہا کہ اس کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے، وہاں رکھا جائے، یہ کہاں کا تک ہے
کہ ملزمان کو آپ جو ہے وہ اس طرح کی فیسلٹیز دے رہی ہیں. یہ عمران خان کے دور میں کیوں نہیں تھا، جب کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف کی جو اے سی ہے وہ اتروا دوں گا، مجھے پہنچنے دو، میں یہ ان کا حال کروں گا، میں وہ ان کا حال کروں گا. اب حکومت نون لیگ کی کوئی انتقام ان سے بتائیں کہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. عیاشیاں فل کر رہے ہیں، مزے فل لے رہے ہیں، ہر کسی قسم کی جو ہے وہ انہیں تکالیف نہیں ہے. جیل اس طرح ہوتے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں تمام ملزمان باعزت بری ہو گئے، تمام ملزمان کو رعایتیں مل گئی. تو اس طرح ہمیں تو کم از کم اس بات میں شرمندہ نہ کریں، انہیں خود ہی شرمندہ ہوں کہ ہم جو ہے وہ ان سے بات نہیں کریں گے. آپ سہولیات مکمل دے رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں. آپ انہیں حکومتیں دے رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں. آپ انہیں حملے آور بنا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں. آپ انہیں طاقتور بنا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے آپ سندھ کے امن و امان پر دیکھیں، سندھ کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں، اور سندھ کے جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر تھوڑی توجہ